قرآن سننا ہدایت ہے، اس کے الفاظ کا سننا بھی ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں گے تراویح میں ہم اہتمام سے سنیں۔ قرآن پاک سننا رحمت بھی ہے، جب آدمی قرآن پاک سنتا ہے اللہ رحمت سے نوازتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو غور سے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے سننے پر، سننے والوں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے لا يقعد قوم يذكرون اللہ، جس جگہ بہت سارے لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اللہ اپنا سکون ان پہ نازل فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک سننا خشوع قلب کا ذریعہ بھی ہے، اللہ ہمیں اس کا شوق عطا کرے، ہم قرآن سننے والے ہوں اور اچھا قرآن سننے کا شوق رکھتے ہوں، خوبصورت قرآن پاک سننے کا ہمیں شوق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شوق تھا، آپ سے اچھا قرآن پاک کون پڑھنے والا ہے؟ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے اصحاب سے قرآن سنتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ سورہ یوسف سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے سن کے فرمایا احسنت، کتنا اچھا آپ نے پڑھا اور کتنا خوب پڑھا آپ نے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اے ابو موسیٰ آپ کو اللہ نے لحن داؤدی عطا کیا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ نے ان سے فرمایا اقرأ علیہ، پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ ہی پر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سر جھکایا، سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کو یاد کرو وہ بھی کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں گواہ مقرر کریں گے، یعنی ہر امت میں ایک نبی ان کے اچھے اور برے اعمال پہ گواہی دے گا، اور وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے، آپ بھی اپنی امت کے برے اور اچھے اعمال پر گواہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا امسک، رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ قرآن پاک کا سننا خشوع قلب کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں میں اس کا اہتمام کر سکتا ہوں، میرے ذمہ اہتمام ہے وقت نکالنا، وضو کرنا، اہتمام سے مسجد میں آنا، اور عشاء کے بعد تراویح کو اہتمام سے سننا، میں یہ کر سکتا ہوں، اتنا میرے ذمہ ہے۔ ہدایت، رحمت، قلبی سکون اور دلوں میں اثر اللہ پاک پیدا فرمانے والے ہیں، یہ میری ذمہ داری کہ میں اس کا اہتمام کروں۔ اور علماء نے واضح لکھا ہے جتنا اجر پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ سننے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ہر حرف پہ اگر 10 نیکیاں اور نماز میں 100 نیکیاں، سننے والے کو بھی ہر حرف پر 100 نیکیاں کا وعدہ ہے۔ اس لیے سننے والا اور پڑھنے والے دونوں برابر ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سننے والا پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے، اس میں تدبر زیادہ ہوتا ہے۔ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، الحمدللہ مجھے 28 سال ہو گئے ہیں تراویح پڑھاتے ہوئے، جب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں ہماری توجہ زیادہ پختگی پر ہوتی ہے، الفاظ پر ہوتی ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں سے ہم بھول نہ جائیں، ہماری توجہ حفظ پر ہوتی ہے۔ لیکن سننے والوں کی جو توجہ ہے وہ تدبر اس میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے الفاظ پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا بسا اوقات سننے والے پڑھنے والے سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں افضل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی، اہتمام سے تراویح پڑھنی ہے، پورا قرآن پاک سننے کی نیت کرنی ہے، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔